بنیادی مسئلہ جان ایلیا۔ پاکستان کا ایک بنیادی مسئلہ جہالت ہے۔ وہ بہت سے مسئلے جو معمولی توجہ سے حل ہو سکتے ہیں، جہالت اور تہذیبی پسماندگی کے باعث لا ینحل ہو کر رہ گئے ہیں۔ جب کسی ملک کے عوام کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ انہیں کیا چاہنا چاہیے اور کیا نہیں، تو پھر مسئلوں کے حل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے دیہات میں آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو لکھنے پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف شہروں میں رہنے والے وہ عوام ہیں جنہیں قدم قدم پر علم کی حقارت اور دولت کی عظمت کا احساس دلایا جاتا ہے، جو اہل علم کی معاشی اور سماجی ناکامیوں اور جاہل ارباب دولت کی اقبال مندیوں کا روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس طرح علم کی عظمت روز بروز کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور زندگی کی اعلیٰ اقدار کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس صورتحال کی ذمہ داری ہمارے معاشرے کی ساخت پر عائد ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں علم کو سیاہ بختی کے نشان کی حیثیت حاصل ہو جائے، جہاں ترقی اور خوشحالی کا ہر راستہ علم کی مخالف سمتوں سے گزرتا ہو، وہاں اس کے علاوہ بھلا اور کس بات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بات وہی ہے کہ ہم نے ابھی تک آزاد قوموں کی طرح زندگی بسر کرنا نہیں سیکھا، چہ جائے کہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے کسی بہتر نظام حیات اور سماجی نظریوں کا انتخاب، کہ یہ منزل تو اس وقت آتی ہے جب قوم کو آزادی کی حقیقی معنویت کا پوری طرح ادراک حاصل ہو چکا ہو۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے اصل مطالبات کیا ہیں اور ہمیں کس بات سے اتفاق اور کس بات سے اختلاف کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آئلی قوانین ہی کو لے لیجئے۔ حکومت نے یہ قوانین عوام ہی کے فائدے کے لیے بنائے تھے۔ ان کی افادیت خالص سماجی افادیت تھی، اس کا کوئی سیاسی پہلو نہیں تھا۔ کیا ہمیں ان کی مخالفت کرنا چاہیے تھی؟ لیکن ہم نے ان کی مخالفت کی اور قرآن و حدیث کے حوالے دینا شروع کر دیے۔ اگر سماجی اونچ نیچ اور معاشی ناہمواری کا گلہ کیا جائے تو خود ہمارے فاقہ کش اور فلاکت زدہ عوام اس کی مخالفت شروع کر دیں گے اور کہیں گے یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بتائیے اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ لیکن وہ بیچارے بے قصور ہیں، سارا قصور ان کی جہالت کا ہے۔ وہ اپنی جہالت کے باعث عہد جدید کے ایک خوشحال معاشرے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور کیا کچھ ان سے چھین لیا گیا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر ان کے اندر مطالبات آخر کس طرح بیدار ہوں؟ انہیں علم ہی نہیں کہ اس کرۂ ارض کے بعض حصوں پر انسان نے وہ جنت حاصل کر لی ہے جس سے وہ نکالا جا چکا تھا۔ یہاں تو جہالت کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی صاحب ریش بزرگ یہ نعرہ لگا دیں کہ انسان فانی ہے اور کوئی فانی مخلوق خلا کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی، اور روس و امریکہ نے تسخیر خلا کا قصہ مشہور کر کے ہمیں بے وقوف بنایا ہے، تو ہمارے عوام کی اکثریت یہ ارشاد سن کر تعظیم و عقیدت سے سرنگوں ہو جائے گی۔ صنعتی اور سائنسی ترقیوں کی دشمنی اور بدخواہی ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ جدید عہد کے اعلیٰ سماجی اور سیاسی تصورات کے ساتھ ہمارا برتاؤ منافقانہ ہے۔ ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ ہم انسانیت کو پھر اس تاریک عہد میں پہنچا دیں جہاں نیزہ بردار وحشی ایک دوسرے پر حملہ آور رہا کرتے تھے۔ ہمارا روشن خیال اور جدیدیت پسند طبقہ ان افراد سے عبارت ہے جو قدامت پرستی اور رجت پسندی کی تائید میں دلیلیں فراہم کرنے کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس کاروبار کو ریسرچ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ریسرچ کے شاندار نتائج کو سامنے رکھ کر قومی تہذیب اور ثقافت کے احیاء کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں۔ لیکن ایسی تدبیریں سوچنے کی اجازت وہی معاشرہ دے سکتا ہے جو مادی اور ذہنی طور پر حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہو۔ اگست سن 1961۔